الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نفاق سے متعلق کچھ ضروری باتوں کے سمجھنے کا آغاز کیا تھا۔ نفاق کا مفہوم دوغلا پن، دو رخا پن، منافق جسے دو منہ والا کہتے ہیں، اور نفاق کے مرض کی ہلاکت خیزی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ منافقین کی کچھ خصوصیات کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہم نے سمجھا، اور پھر یہ کہ اب اس میں ہمیں جو ہے کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ مرض نفاق کی اقسام کے سمجھنے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان نفاق و نفاقان، نفاق دو قسم کے ہوتے ہیں، نفاق العمل، عمل کا نفاق، و نفاق التکذیب، اور جھٹلانے کا نفاق۔ عمل کا نفاق اس سے مراد ہے غیر شعوری یا عملی نفاق، اور جھٹلانے کے نفاق سے مراد ہے شعوری یا اعتقادی نفاق۔ شعوری یا اعتقادی نفاق اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص سازش کے تحت ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، لیکن اس کے دل میں اصل میں اسلام موجود نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اس طرح سے ہوا ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا اہل ایمان پر دن کے ابتدائی حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور اس کا انکار کر دو دن کے آخری حصے میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ بھی لوٹ آئیں۔ یعنی یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو اہل کتاب تھے، انہوں نے ایمان سوچ سمجھ کر اختیار کیا، لیکن پھر ان کو اسلام کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، اس لیے کہ شام کو وقت ہے انہوں نے انکار کر دیا، تو اس طرح سے یہ دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے اہل ایمان کو بھی واپس کفر کی طرف لوٹانے کا ذریعہ بن جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھنا دل سے ایمان نہ لانا مگر اس کے اوپر جو کہ تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی اصلاً اپنی روش پر ہی کاربند رہنا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اہل ایمان جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اس کفر کے ساتھ ہی واپس نکلے، وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی گویا شعوری منافقین پر حالت ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتی ہے، وہ صرف اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، لیکن اندر سے اپنا کفر و شرک، اپنا بغض اور خبث باطن اسلام کے خلاف اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ نفاق کی دوسری قسم ہے غیر شعوری یا عملی نفاق۔ یہ نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ کوئی شخص پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ مسلمان ہو، لیکن جب دین پر عمل، اس کی دعوت اور تبلیغ، اس کے غلبے کے لیے جد و جہد میں مال و جان کی قربانی کے تقاضے سامنے آئیں تو اس وقت وہ پسپائی اختیار کرے۔ قرآن حکیم غیر شعوری منافقین کا تذکرہ بھی بہت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون،
اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود اپنی جانوں کو، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، اور پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں ان کا ذکر ان الفاظ میں آیا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ منافقین اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب۔ تو یہ ہم نے نفاق کی دو قسمیں سمجھی، ایک شعوری اور اعتقادی، اور دوسرا عملی نفاق۔ مرض نفاق جس کی ہلاکت خیزی ہم سمجھ چکے، اس کے پیدا ہونے کے اسباب جو ہیں ان میں بنیادی سبب ہے جان، مال اور اولاد کی محبت۔ یہ محبتیں فطری ہیں، اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن اگر ان کے تقاضے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں تو اسی سے نفاق کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ ایسی تمہارے دلوں میں ان کی محبت نہ آ جائے کہ جو اللہ کی محبت سے بڑھ جائے اور تم اللہ کی محبت سے غفلت اختیار کرنے لگو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں، جو ناکام ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ مال اور اولاد کی محبت یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اس لیے کہ اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہ پھر شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھ بند کر لیتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اس پر تو ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شیطان ہی ہے، جو یہ شیاطین جن و انس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو کہ وسوسہ انگیزی کرتے ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ اور اسی لیے جو ہے یہ کہا گیا کہ سورہ مجادلہ کے اندر ایسے لوگوں کی یہ روش بتائی گئی ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے قابو پا لیا، فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کا ذکر جو ہے بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یعنی جو اللہ کو بھول جانے والے ہیں، پھر ان کے لیے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کی پارٹی وہی لوگ جو ہے ناکام ہونے والے ہیں، خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ینادونہم، سورہ حدید کے اندر جب یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اس دن وہ سارے کٹھن مراحل نور ایمان اور نور اعمال کی روشنی میں طے کر لیں گے، اس وقت جو ہے یہ منافقین جو دنیا میں اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرتے تھے، وہاں پر ان کو پکاریں گے، ینادونہم الم نکن معکم، ان سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہمارا کھانا پینا، جینا مرنا، دنیا اور گرہستی کے سارے کام وہ تم جیسے نہیں تھے؟ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے کہ ہاں تم دنیا میں تو ہمارے ساتھ ہی تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ یہ فتنہ جو ہم سمجھ چکے ہیں سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 کی روشنی میں، کہ یعنی مال اور اولاد کی محبت، اس کا حد سے بڑھ جانا، اس کا آزمائش کا ذریعہ بننا، تو سب سے پہلے تم ان محبتوں کے اندر گرفتار ہوئے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور پھر تم تربص اور گومگو کی کیفیت کا شکار ہوئے، حق تمہارے سامنے واضح ہو چکا، اب اس کو اختیار کروں یا نہ کروں، یہ ایک دوراہا جس میں تم کوئی فیصلہ نہ کر سکے، ایک فیصلہ کن روش اختیار نہ کر سکے،
تو تربص کی روش تم نے اختیار کی. وارتبتم، اور پھر تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکہ دیا خواہشات نے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ گیا، جو دنیا سے ہر انسان کی رخصت اور موت کا فیصلہ. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں اس دھوکے باز نے جو ہے یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا. ناظرین کرام، ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ وقفے کے بعد جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے. تاکہ مستحکم ہو ایمان. روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن. آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، ملازم کا خیال. اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین. سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی. استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت. کیوں ہے اسلام کا رویہ انسانوں کے ساتھ درد مندانہ اور پرخلوص؟ اسلام اور انسانی حقوق. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بسم اللہ اولہ و آخرہ. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. ہم سمجھ رہے تھے سورہ حدید کی آیت نمبر 14 کی روشنی میں کہ یہ نفاق درجہ بدرجہ کیسے گھر کرتا ہے. تو اس میں جو اصطلاحات ہمارے سامنے آئیں ان میں منافقین کو یہ بتایا جائے گا آخرت میں کہ تو وہ نفاق کا شکار کیسے ہوئے. سب سے پہلے فتنہ، مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے فرائض سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. پھر یہی فتنہ اور آزمائش یہ انسان کو حق واضح ہونے کے باوجود تربص، گومگو کی کیفیت میں ڈال دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ارتیاب، شکوک و شبہات. جی ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آخر اتنے لوگ نہیں بھی کرتے تو کیا ہوا، سبھی جو ہے بخشے جائیں گے. اس قسم کی غلط جو ہے توقعات. اور وغرتکم الامانی، تمہیں جھوٹی خواہشات نے، وشفل تھنکنگز نے تمہیں دھوکہ دیا. ہم آخر امت مسلمہ میں سے ہیں اور جیسے کچھ بھی ہیں بہرحال فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں، فلاں کی لڑی سے ہیں، ہمارے آبا بڑے نیک پاک تھے. تو ان ساری باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بعد وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں
وہ جو سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سی چھوٹی بات پر بخش دیتا ہے، اس لیے کیے جاؤ حرام خوریاں اور حرام کاریاں، اور کوئی بات نہیں، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جا کر ایک ہی دفعہ عمرہ کر لینا، اور اگلے پچھلے جو سارا سال نہیں نمازیں پڑھی وہ بھی وہاں تو حرم میں ایک ایک نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس قسم کی جو ہے جھوٹی امیدیں اور تمنائیں، ان کے ذریعے سے انسانوں کو غفلت میں ڈالے رکھنا اور انہیں اپنے فرائض سے غافل رکھنا، یہ ہے درجہ بدرجہ جو مرض نفاق جس طرح سے گھر کرتا ہے۔ نفاق کا ایک اور سبب کھیل تماشے، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے اور موسیقی وغیرہ ہیں جو اللہ اور اس کے احکام سے غفلت کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہر صاحب ایمان کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک عہد اور قول و قرار کرتا ہے، اللہ کو الہ ماننے کا، معبود حقیقی ماننے کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور طریقے پر چلنے کا عہد کرتا ہے۔ مزید اس عہد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہمیں یاد دلایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں کہ ان کے لیے ہو جنت۔ تو اس اعتبار سے یہ جنت کا وعدہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جان اور مال کھپانے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اب سچے مومن وہی ہیں جو اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہیں، اس دنیا میں جان اور مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں جان اور مال دونوں کھپاتے ہیں۔ اسی لیے سورہ حجرات میں ایسے لوگوں کو ہی حقیقی مومن قرار دیا گیا ہے، اور آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ انما المؤمنون، بے شک مومن، حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوئے، انہیں ایک لحظے کے لیے بھی پھر کوئی دوسری جو ہے کھٹک یا سوچ نہیں آئی ہے، اور عمل میں وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قول و قرار میں سچے ہیں، اور جو جنت کے لیے جو اللہ نے قیمت طے کی ہے اس قیمت کو ادا کر کے سرخرو ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم ایسے ہی سرفروشوں کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ذکر کرتا ہے کہ من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں سے وہ جوان مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، فمنہم من قضا نحبہ، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی نظر پیش کر چکا، یعنی اپنی جان آفری کے سپرد کر کے سرخرو ہو چکا، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو بھی انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، کب جو ہے وہ میں اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر کے سرخرو ہو سکوں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول میں، اپنے عہد میں کوئی ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اس کو بدلا نہیں ہے۔ اس کے برعکس منافق لوگ، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی خاطر جان و مال لگانے سے کنی کتراتے ہیں اور کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ منافق قرار پاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیات 75 تا 77 میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے یہ عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ اگر آپ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم لازماً نیکوکار بن کر رہیں گے۔ اور یہ بالکل انسانی فطرت سے قریب تر ہو کر بات کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی دنیا میں کسی کو کسی پہلو سے کوئی پریشانی ہو تو وہ اللہ سے اسی طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اللہ سے اسی طریقے سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ صحت عطا فرما دے، بس تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ کوئی مالی مشکلات میں مبتلا ہے، کسی کو کاروبار میں پریشانیاں ہیں، تو وہ اللہ سے یہی گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال دے، صرف تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔
اور جو کچھ تو عطا فرمائے گا اسے تیرے راستے میں بڑی کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے لگاؤں گا اور کھپاؤں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا، اب وہ مال و دولت ہو سکتا ہے، وہ صحت ہو سکتی ہے، وہ ایسے مریض کے لیے جو مایوس العلاج ہو چکا ہو، زندگی کی مہلت ہو سکتی ہے، جب اللہ انہیں اپنے فضل سے اللہ نے عطا فرما دیا، بخلوا بہی، اس کے بارے میں بخل کرنے لگے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں لگانے پر تو دل کے اندر 10 قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، لیکن اور شیطان کے راستے پر لگانے میں انہیں کوئی پریشانی ہوتی، وہم معرضون۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اعراض کی اور پہلو تہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ اللہ ہم تیرے بن کر رہیں گے، خوب تیرے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکار بن کر رہیں گے، لیکن اب اللہ کی طرف سے پہلو تہی اور بے رخی اور اللہ کی راہ میں لگانے کی بجائے بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ، اس روش کا نتیجہ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو کی خلاف ورزی، فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو مسلط کر دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی اب یہ مستقلاً ان کے اوپر یہ مرض مسلط کر دیا گیا۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کرنے کے، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ سے قول، عہد و پیمان، یہ معاملہ کسی فرد کا ہو یا کسی قوم کا ہو، وہ کرنے کے بعد اگر اس کو نہ نبھایا جائے، اس کو پورا نہ کیا جائے، تو اس کی سزا کے طور پر یہ مرض نفاق مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ مرض جو ہے نفاق کا، مال اور اولاد کی محبت اس کی آغاز ہے، اور اسی کو جو ہے قرآن نے فتنہ کہا۔ اسی کے بعد اس سے آگے بڑھ کر انسان کا تربص اور گومگو کی کیفیت کا شکار ہو جانا، اس کے بعد شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد جھوٹی امیدیں اور تمنائیں اور شیطان کی طرف سے وسوسہ انگیزی، یہ درجہ بدرجہ، اور اس میں یہ بھی کہ یہ جو دنیا میں جتنی غافل کرنے والی چیزیں ہیں، لغویات ہیں، وہ بھی مرض نفاق کو خوب پروان چڑھاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ اس مرض نفاق کو آگے بڑھانے میں انسان کی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اس کو اگر انسان نہیں نبھاتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے شخص پر یہ نفاق مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس موضوع کو سمجھنے کا آغاز کریں گے کہ مرض نفاق سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کیا ہیں۔ مرض نفاق کا اصل سبب ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کے احکامات سے غفلت، اور اس مرض سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر میں سے ہے دوام ذکر، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 41 تا 43 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد رکھو، بڑی کثرت کے ساتھ یاد رکھنا۔ اور اس میں ذکر کثیر میں یہ اللہ تعالیٰ کا استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس تر و تازہ رہے، اس کے لیے جو ہے یعنی یہ صرف زبان سے ہی جو ہے وہ ذکر کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ہر وقت تر و تازہ رہے۔ اور اس کے لیے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شعوری طور پر اس نفاق سے بچنے کے لیے کوشاں رہیں، اور ہمیں کوئی بھی ہمارے معمولات جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اس لیے کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہی مرض نفاق کے لیے سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی